جو ہے وہ منصوبات کے شروع ہو رہا ہے. ساتھ جو متن ہے کہ باب المفعول منصوب، ادھر سے ہے انشاءاللہ. اچھا شین میں آ جائیں، اسی کے نیچے ہے قد مضى ان الفاعل مرفوع ابدا. یہ بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. وعلم الآن، اور ابھی آپ جان لیں کہ ان المفعول منصوب ابدا، کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. والسبب فی ذلک، اور اس میں سبب کیا ہے کہ ان الفاعل لا یکون الا واحدا، کہ فاعل ہمارے پاس فقط ایک ہی ہوتا ہے. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا عربی میں آپ کہیں کہ یہ فاعل اول ہے اور یہ فاعل ثانی ہے. فاعل ایک ہی ہوگا ہمارے پاس، نحوی اعتبار سے فاعل ہوگا. ممکن ہے کہ وہ کام کرنے والے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے. والرفع ثقیل، اور رفع کیا ہے؟ ثقیل ہے. والمفعول یکون واحدا فاکثر، اور مفعول کیا ہوتے ہیں؟ ایک یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. والنصب خفیف، اور نصب کیا خفیف ہے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دلیل کس بات کی دینی ہے کہ فاعل کیوں مرفوع ہوتا ہے اور مفعول کیوں منصوب ہوتا ہے؟ رفع ثقیل ہے اور فتح کیا ہے؟ خفیف ہے. تو ثقیل جو ہے وہ فاعل کو کیوں دیا اور خفیف مفعول کو کیوں دیا؟ ٹھیک ہے جی. وہ کیا کہتے ہیں کہ فجعلوا الثقیل للقلیل والخفیف للکثیر قصدا للتعادل. ٹھیک ہے جی. فجعلوا، پس علماء عرب نے قرار دیا ثقیل کو قلیل کے لیے اور خفیف کو کثیر کے لیے. کثیر کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. جب بہت زیادہ استعمال ہونا ہے اس نے اور زیادہ آنا ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر رفع لگاتے جائیں گے تو رفع بار بار پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ ثقیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثلا آپ کیا کہتے ہیں کہ جعلتو کے کتنے ہیں؟ ہم مثلا زننتو کے دو مفعول ہوتے ہیں. زننتو زیدن عالمن. ٹھیک ہے. زننتو زیدن عالمن. تو یہ عربوں کے ہاں اگر دو دفعہ آپ مرفوع پڑھ رہے ہیں زیدن عالمن مسلسل، یہ ثقیل شمار ہوتا ہے. لیکن زننتو زیدن عالمہ یہ کیا ہوتا ہے؟ خفیف شمار ہوتا ہے. تو چونکہ مفعول زیادہ آتے ہیں عربی زبان میں، ایک سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں، جو چیزیں زیادہ آ رہی ہیں پھر ان کے تلفظ کا قانون ایسا رہنا چاہیے کہ جو زبان کے اوپر زیادہ بوجھ کا باعث نہ بنے. اور جو چیز زیادہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ آ رہی ہے، وہ فقط ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو وہ جب ایک ہے تھوڑی استعمال ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت سکل زبان پہ آ جائے تو وہ مشکل نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تعادل کہتے ہیں، کہ چیزوں کو کیا متوازن رکھنا، متوازی بنانا، مناسب رکھنا. کہ جو چیزیں آپ زیادہ بولیں گے، زیادہ کلام میں یوز ہوں گی، تو ان کے اوپر حرکات بھی کیا ہونے چاہیے؟ خفیف ہونے چاہیے. اور جو کلام کے اندر تھوڑی چیزیں ہوں گی، تھوڑی بولی جاتی ہیں، ان کے اندر بے شک کیا حرکات ثقیل ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں بنتا. کیونکہ اگر آپ اس کو الٹ کر دیتے ہیں نا کہ جو چیز تھوڑی بولی جا رہی ہے، تھوڑی ہے، کلام کے اندر وجود رکھتی ہے، قلیل وجود رکھتی ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ مشکل اور بھاری بھرکم حرکات رکھیں. اور جو چیزیں زیادہ کلام میں بولی جا رہی ہیں نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ خفیف حرکات رکھیں حضرت. اور جو کلام میں کیا ہے زیادہ بولی جا رہی ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ بھاری بھرکم اور زیادہ ثقیل رکھ لیں. تو یہ پھر کلام کے اندر کوئی تعادل نہیں رہے گا، کوئی ایک متوازن پن نہیں رہے گا کہ آپ کہیں کہ یہ جی صورتحال متوازن کی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. فجعل الثقیل للقلیل، ثقیل کو قلیل کے لیے قرار دیا، خفیف کو کثیر کے لیے، قصدا للتعادل، تاکہ کیا ہو جائے؟ دونوں میں برابری ہو جائے اور بہتری آ جائے. کیا چیز؟ جر ابھی اس کی بات شروع نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے. ابھی مفعول کے اوپر پہنچے ہیں نا. یعنی ٹوٹل یہاں پہ اسم پہ 3 حرکات آ سکتی ہیں. ہاں. اخف الحرکات فتح کہلاتی ہے نا. اخف الحرکات جو ہے فتح کہلاتی ہے. یہ میرے خیال میں شرح تصریف ہے بحث یا مرا ہے، اس کے اندر یہ بحث کی گئی ہے کہ یہ اخف الحرکات کیوں ہے. تو وہاں پہ انہوں نے تجوید اور جو منہ کا کھلنا ہے وہاں سے لکھا کہ آ کرنا زیادہ آسان ہے، او کرنا زیادہ مشکل ہے، اس میں زیادہ مخارج آتے ہیں. تو جو منہ کا کھلا رہنا ہوتا ہے کہتے ہیں آسان ہوتا ہے، اس کو گول بنانا یا نیچے کر کے لے جانا زیادہ قدرت لگتی ہے. اس طریقے سے کوئی ہاں وہ ساری ہیں. فتح وہ جو کہتے ہیں منہ کا کھلا ہونا یہ آسان کام ہے. تو فتح جو ہے وہ کھلنے سے ہے نا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو ضم کرنا یا کسر کہتے ہیں کہ ٹوٹ جانا، نیچے والا ایسا ٹوٹ کے نیچے گر جائے،
تو کسر کرنا، ضم کرنا، یہ جو ہے وہ ثقیل شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں نکالی گئی ہیں نا، استنباط کی گئی ہیں، وگرنہ کوئی وحی تو اس کے اوپر نازل نہیں ہوئی نا، نہ ہی کوئی روایات ہے ہمارے پاس اہل بیت علیہم السلام کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس ہوتا ہے، یہ دین والا قیاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ قیاس کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ کمرہ ہو جائے، دوسرا ایسے ہو جائے، اس کی طرح ہو جائے، وہ ایشو نہیں رہتا۔ قیاس کیا فقط دین میں کرنا حرام ہے نا، ٹھیک۔ اب آپ کہیں بھی وجہ جو بھی ہو، قلیل کو ثقیل کے لیے رکھیں، ثقیل کو قلیل کے لیے رکھیں، کیا وجہ ہے تو مرفوع ہی نا، منصوب ہی ہے۔ اچھا، وہ خمسۃ، مفعول ہمارے پاس 5 ہیں، اور شرح میں مصنف کہتے ہیں کہ ھذا ھو الصحیح، کہ یہ جو بات ہے نا کہ مفعول 5 ہیں، یہی بات صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اور بھی نظریات ہیں جو مصنف کے نزدیک صحیح نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک مفعول کی 4 قسمیں ہیں، کچھ کی 5 سے زیادہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو بھی مصنف کیا بیان کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی ان کے یہ نظریات ہیں، لیکن ان کو رد نہیں کریں گے، فقط معلومات کہہ دیں گے۔ تو 5 کیسے بنائے انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ وہی المفعول بہ، پہلے نمبر پہ مفعول بہ آ جاتا ہے، جیسے ضربت زیدن میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مفعول مطلق ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ مصدر ہوتا ہے، جیسے ضربت ضربن ہو گیا، تاکید کے لیے آتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ مفعول فی ہو گیا، جیسے ظرف کہتے ہیں۔ ظرف 2 طرح کے ہمارے پاس ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ صمت یوم الخمیس، یہ ظرف زمان کی مثال ہو گئی، اور جلست امامہ کا، یہ کس کی مثال ہوگی؟ مکان کی ہوگی۔ والمفعول لہ، چوتھے نمبر پہ کیا آ جاتا ہے؟ مفعول لہ آ جاتا ہے۔ قمت اجلالا لک، یہ جو اجلالا ہے یہ لہو ہے، جسے مفعول لاجلہ کہتے ہیں، کہ میں آپ کے اجلال کے لیے، یعنی آپ کی عظمت کی خاطر کھڑا ہوا۔ قمت اجلالا لک، آپ کی عظمت کی خاطر کھڑا ہوا۔ اور آخری کیا ہے؟ 5واں مفعول معہ ہے، جیسے سرت والنیلہ میں، یہ نیلہ کیا بنے گا؟ مفعول معہ بنے گا، کہ میں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلا۔ اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا کہ میں دریا کے کنارے کے ساتھ چلا، یہ نہیں ہے کہ میں دریا کے اوپر چلا، ٹھیک ہے۔ معہ یعنی اس کے ساتھ چلا، کس کے ساتھ؟ نیل۔ نیل کیا ہے؟ وہ دریا کا نام ہے نا، مصر کا مشہور ہے نیل۔ وَنَقَصَ الزَّجَّاجُ مِنْهَا الْمَفْعُولَ مَعَهُ، اب زجاج کے مطابق جو ہیں وہ مفعول کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ 4 میں سے انہوں نے کس کو حذف کیا ہے؟ مفعول معه کو انہوں نے نقص کر دیا، اڑا دیا۔ فَجَعَلَهُ مَفْعُولًا بِهِ، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مفعول معه ہے نا، یہ مفعول بِهِ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَقَدَّرَ سِرْتُ وَجَاوَزْتُ النِّيلَ، اور انہوں نے یہ جو سرت و نیلہ کی ترکیب کی ہے نا، اس میں انہوں نے فعل کو کیا مقدر مانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرتو میں جو نیل آ رہا ہے نا، النیلہ، یہ جو منصوب ہے، یہ منصوب سرتو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک فعل ہے جاوزت، وہ کیا محذوف ہے۔ سرتو یعنی میں چلا، وجاوزت نیلہ، اور نیل جو دریا ہے اس کو میں نے کراس کر لیا، اس سے کیا تجاوز کر لیا، آگے نکل گیا اس سے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہاں پر بھی صورتحال ایسی آئے گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ لفظ جاوزت کو وہ کیا رکھیں گے؟ محذوف رکھیں گے۔ تو جاوزت نیلہ جب آپ کہتے ہیں تو جاوزت نیلہ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ نیل جو ہے وہ اس کے اوپر، یہ جاوزت کو جو فعل ہے نا اس کے متعلق ہو گیا ہے نا، اس کے اوپر واقع ہوا ہے، تو یہ مفعول بہ کی تعریف کیا اس کے اوپر صدق کرتی ہے، جو بعد میں بیان کریں گے کہ جب فعل کا تعلق کیا ہے ڈائریکٹ اس چیز سے پکڑے تو وہ مفعول بہ کہلاتی ہے۔ اچھا جی، وَنَقَصَ الْكُوفِيُّونَ مِنْهَا الْمَفْعُولَ لَهُ، کوفی بھی 4 کے کہہ لیں، لیکن انہوں نے مفعول معه کو مانا ہے، لیکن مفعول لہو کو انہوں نے کیا ہے؟ اڑا دیا وہاں سے۔ فَجَعَلُوهُ مِنْ بَابِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ، اور انہوں نے اسے کس باب میں رکھا؟ مفعول مطلق میں رکھا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر کیا کہہ رہے تھے کہ قومت اجلال لک، تو اجلال بھی مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے مصدر کو کیا ایک ہی شمار کیا ہے۔ مثل قعدت جلوساً، جیسے قعدت جلوساً میں آپ کہتے ہیں تو یہاں پہ جو اب جلوساً ہے نا، یہ قعدتن کے مادہ کے اوپر مشتمل نہیں آیا، اس کے مادہ سے ہٹ کے ہے، قعدت کا اور مادہ ہے، اور جلوساً جو مصدر ہے وہ اور ہے، یعنی جلست جلوساً نہیں کہا، قعدت جلوساً کہا۔ تو جیسے قعدت جلوساً میں جلوساً کو کوئی بھی مفعول لاجلہ ہی نہیں کہتا، حالانکہ یہ قعدت کا مصدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو گزشتہ مثال تھی قمت اجلالا لک، وہاں پہ اجلال بھی مصدر ہے، لیکن وہ مصدر قمتوں کا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے تمام نحوی قعدت جلوساً میں جلوساً کو مفعول مطلق کہہ دیتے ہیں، اگرچہ وہ جو مصدر ہے اس کے مادہ سے نہ بھی ہو، تو ایسے ہی کوفیوں نے کہا کہ بھئی جہاں پر بھی مصدر مفعول واقع ہوگا تو اسے مفعول مطلق ہی کہیں،
ٹھیک ہے جی، اسے مفعول لاجل ہی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک فرق آتا ہے نا، یہ قات و جلوسن، یہ معنی کا یعنی ایک ہی بن جاتا ہے، لیکن وہ جو اوپر والا ہے قم تو اجلال، وہ قیام کا معنی الگ ہے، یہ اجلال کا معنی بالکل ہاں معنی کے ساتھ فرق ہے، تو لہٰذا کوفی کیا معنی کو نہیں دیکھیں گے، وہ کہیں گے جو مصدر بھی آ جائے، چاہے اس کا ہم معنی ہو یا ہم معنی نہ ہو، ہم مصدر کو مفعول مطلق ہی کہیں گے، یعنی انہوں نے مفعول مطلق کے دائرے کو کیا کر دیا، وسیع کر دیا انہوں نے۔ تو اسی وجہ سے جو پرانی کتابیں ہیں نا، اس میں مفعول مطلق کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا ترکیب میں، وہ کہتے ہیں یہ اس کا مصدر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مصدر ہے، مصدر کے لیے کیا ہے، وہ ہم بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ ان کی مراد کیا مفعول مطلق ہے، کیونکہ مصدر ہو سکتا ہے مفعول لاجل ہی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ مفعول مطلق بن جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ جو بات کی تفسیرات ہیں نا، قدیم کتابوں کی آپ ترکیبیں وغیرہ دیکھیں گے نا، یہ مجموع البیان ہے جس طریقے سے شیخ طبرسی علیہ رحمہ کی اور باقی، تو یہ ترکیبیں کرتے ہیں تو وہ سیدھا یہ لکھ دیں گے یہ اس کا مصدر ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا مصدر ہے، مثلا یہ کیا مصدر کیا مطلب، تو وہی مفعول مطلق کہہ دیں یا مفعول اجلی کہہ دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گئے، دو نظریے ہو گئے نقص کے، ٹھیک ہے، کہ چار مفعول کی قسمیں چار ہیں، اور زجاج اور کوفیوں کی کیا تفسیر اس میں لگ ہو جائے گی۔ وزاد سیرافی سادسن، سیرافی نے کیا ہے ایک اور مفعول کا بھی اضافہ کیا ہے، وہو المفعول منہ، اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے، مفعول منہ رکھا ہے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، واختار موسیٰ قومہ، ہم اس کی ترکیب کیا کرتے ہیں کہ موسیٰ کو ہم فاعل بناتے ہیں، قوموں کو کیا بناتے ہیں، مفعول بھی بناتے ہیں، کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو اختیار کیا، یہی ترجمہ کریں گے نا۔ تو سیرافی کہتے ہیں کہ بھئی اصل آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مردوں کے اختیار کیا، تو من کدھر ہے بھئی، ٹھیک ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جو مفعول ہے یہ مفعول بہی نہیں ہے بلکہ مفعول من ہوا ہے، تو بات اس کی معقول ہے، لأن المعنی من قومی، کیونکہ یہاں پہ آپ معنی کیا کر رہے ہیں، واختار موسیٰ من قومی معنی کر رہے ہیں، تو لہذا من قومی ہی جب معنی میں آ رہا ہے تو آپ اسے مفعول منو کہیں گے، جیسے مفعول لاجل ہی کہتے تھے، مفعول بہی کہتے تھے، مفعول بہی آپ حرف جارہ کیوں لے کر آتے ہیں بہی، یعنی یہ فعل اس کے ساتھ تعلق پکڑ چکا ہے نا، فعل اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے یا اس کے متعلق ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہی کہتے تھے نا۔ تو اختیار کا جو فعل ہے وہ قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیا پوری قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پوری قوم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، ٹھیک ہے، فقط کچھ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا من کیا یہاں پہ لگانا پڑے گا، تو بہی یعنی تعلق بن رہا ہے اختیارہ کا قوم کے ساتھ، لیکن چونکہ وہ پوری قوم کے ساتھ تعلق نہیں بن رہا تو اسے مفعول بہی میں آپ نہیں ڈال سکتے۔ ابراہیم یہ کہیں گے یہ کلی طور پہ مفعول بہی ہے، پھر اس کی مفعول بہی کے آگے اقسام کر دیں کہ وہ سب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا بعض کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مفعول بہی کی نہیں، وہ بعض کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پھر وہ من ہو گیا نا، یعنی اس کو مفعول بہی کے اندر ہم کر دیں، ہاں اندر کر دیں تو پھر تو وہ ہماری بات بن جائے گی، ہم کہیں گے کہ اضافی مفعول بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مفعول بہی میں ہم نے کہا ہے کہ فعل کا جو ہے وہ مفعول سے تعلق ہونا چاہیے، اب چاہے پورے مفعول سے تعلق ہو یا تھوڑے حصے سے تعلق ہو کافی ہے، مثلا ضرب تو زید، جی میں نے زید کو مارا، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے زید کے پاؤں پہ فقط مارا تھا، ٹھیک ہے، ایسی ہے نا، تو پورے زید کو مارے گا تو تب آپ کہیں گے کہ بہی سے مراد کیا ہے، بس فعل کا تعلق ہو اس کے ساتھ، وہ پورے کا پورا تعلق ضروری نہیں ہے، یعنی تمام مفعولات میں بات یہی ہوتی ہے لیکن فعل کا فاعل پر موقوف ہونا، اس کے لیے ہونا، سب کا یہی، وہ پورے آدھے کی بات تو نہیں ہوتی نا، پورا ہو آدھا ہو، مثلا ہم کہتے ہیں جی میں نے کوفہ کی سیر کی، سیرۃ الکوفہ تھا، تو اس سے کیا مطلب پورا کوفہ کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی کیا، ٹھیک ہے، پھر آپ نہیں آپ یوں کہ سیر تو بعد الکوفہ، سیر تو من الکوفہ کے ہیں، یا مثلا رائی تو آپ کے یہاں رائی تو الکوفہ تھا، میں نے کوفہ کو دیکھا، آگے رائی تو من الکوفہ تھا، یوں کہ پھر کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ حیدر سے والی بات صحیح ہے کہ مفعول منو کو آپ مفعول بہی میں کیا داخل کریں، ٹھیک ہے، الگ نہ بنیں، لیکن سیرافی صاحب کہتے ہیں کہ بھی اس کو الگ بنا دیں تو کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے، مفعول بہی، پھر وہ مفعول بہی سارے پھر ہم ان سے الگ بنوائیں گے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے جہاں پہ پورا نہیں آ رہا ہے نا، من لگ رہا ہے، وہ آپ سارا پھر الگ بناؤ، پھر مفعول بھی بچے کے بھی نہیں میرے خیال میں کوئی۔ اچھا جی، وسم الجوہری المستثنیٰ، سیرافی کے مطابق بھی 6 ہیں، جوہری کے مطابق بھی 6 ہیں، لیکن جوہری کے مطابق چھٹا ہے وہ کیا چیز ہے، مستثنیٰ ہے،
کہ جوہری نے مستثنا کو کیا نام دیا ہے؟ مفعولاً دونہ نام دیا ہے، ٹھیک ہے. مستثنا کی کوئی مثال دیں. رأیت قوماً کیا ہے؟ جان الا حمارن پڑھتے ہیں، لیکن زید بھی پڑھ جاتا ہے الا حمارن یا الا زیدن. جان القوم الا زیدن، وہ ہمار مستثنا منفرد ہو جائے گا. ہاں تو یہ جو الا زیدن پڑھا ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں منصوب کیوں ہے؟ یہ مستثنا ہے، مستثنا منصوب ہوتا ہے. ہاں مستثنا منصوبات میں سے ہے، لیکن مفعول ہم اسے نہیں کہتے نا، ٹھیک ہے. تو جوہری کیا کہتے ہیں کہ اس کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ مفعول رکھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس مفعول کا کیا نام رکھیں گے؟ مفعول دونہ، ٹھیک ہے. مفعول دونہ جان القوم الا زیدن. لیکن اس کا فعل کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا، وہ تو ہے نہیں. دونوں ان فعل کے علاوہ ہے نا، یعنی جو مفعول ہے زیدن یہ اس کا تعلق جا کے ساتھ نہیں ہے نا. کیا لیکن وہ یہ اس اعتبار سے نہیں، جا کا تعلق اس کے ساتھ بنا ہے کیا؟ یعنی زید آیا کیا؟ زید نہیں آیا نا. ہاں یعنی فعل کیا ہے؟ آنا کہہ دینا، آنا مجی. تو فعل کا تعلق کس کے ساتھ بنا ہے؟ قوم کے ساتھ بنا ہے، زید کے ساتھ بنا ہی نہیں ہے. لہذا اگر ہم زید کو مفعول کہیں گے تو مفعول کا قانون کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ فعل کا تعلق ہو نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مفعول دونہ ہوا ہے، مفعول ہے لیکن اس فعل سے ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کا نام رکھ. بہرحال مشکل کام ہے کہ مفعول پھر کہہ رہے ہیں، مفعول کہتے ہیں اسے تعلق کو، فعل سے تعلق ہی نہیں بن رہا، آگے دونوں کہہ رہے ہیں، دونوں کیا مستثنا ہو گیا. دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول ہے لیکن اس فعل کے علاوہ ہے. تو الگ فعل پھر کون سا ہے؟ ما جا آپ کہتے ہیں کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ والا فعل، ٹھیک ہے، جا والا نہیں ہے. بہرحال تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ 6 اور 4 کا نظریہ کیا ہمارے پاس موجود ہے کہ مفعول 6 ہیں یا 4 ہیں. اب 4 کے اندر 2 نظریے بن جاتے ہیں اور 6 کے اندر کیا بن جاتے ہیں؟ 2 نظریے بن جاتے ہیں. 4 میں 2 نظریے میں نقص کی بات آئے گی نا. تو کوفیوں نے کس کو نقص کر دیا؟ مفعول لہو کو ختم کیا اور مفعول مطلق میں شامل کر دیا. اور جو زجاج تھا اس نے کیا کیا جی؟ مفعول ماہو کو ختم کر دیا اور بہی کے اندر سے شامل کر دیا. 6 والے میں جو اضافہ کیا گیا، ٹھیک ہے، سیرافی نے کس کا اضافہ کیا؟ مفعول منہو کا اضافہ کر دیا، اور جو جوہری تھا اس نے مستثنا کا کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا. اچھا آگے کیا ہے کہ مفعول بہی کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ المفعول بہی وہو ما وقع علیہ فعل الفاعل، کہ مفعول بہی اسے کہتے ہیں جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو جائے. ضربت زید مشہور مثال ہے کہ زید کے اوپر جو فاعل کا فعل ضرب ہے وہ واقع ہوا ہے. مصنف شرح میں کہتے ہیں کہ یہ جو مفعول بہی کی تعریف کی گئی ہے نا، یہ ابن حاجب رحمہ اللہ کی ہے، اور ابن حاجب ایک بڑا نحوی ہے، اس کی ہم نے یہ تعریف نقل کی ہے. اور اس تعریف کے اوپر کیا ہے؟ اشکالات کیے گئے ہیں. ان اشکالات میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ما ضربت زیدن، نفی میں جب آپ کہتے ہیں ما ضربت زیدن یا لا تضرب زیدن، ٹھیک ہے، تو وہاں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فعل واقع نہیں ہوتا نا. نفی جو آپ کر رہے ہیں فعل واقع نہیں ہوا. تو جب فعل زید کے اوپر واقع نہیں ہوا تو پھر زید کو مفعول بہی نہیں کہنا چاہیے، لیکن سب لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہی کہتے ہیں. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کی تعریف ہے وہ جامع افراد نہیں ہے. تعریف کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ وہ تمام افراد آنے چاہیے نا. تو آپ نے تعریف کیا کی کہ جس کے اوپر بھی فعل واقع ہوگا اسے مفعول کہیں گے، مفعول بہی کہیں گے. اور مفعول بہی کے افراد میں سے یہ نفی والا بھی تھا، تو وہ اس تعریف کے اندر آ ہی نہیں سکا. تعریف کا دائرہ کار آپ کا فقط مثبت مثالوں کے ساتھ رہے گا. جو مثالیں منفی ہوتی ہیں وہاں پہ تعریف کا دائرہ کار نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی. وَأَجَابَ، اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ واقعہ سے مراد کیا ہے. وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُقُوعِ، کہ وقوع سے مراد کیا ہے کہ إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقُهُ، کہ وہ فعل کا تعلق پکڑنا ہے بِمَا لَا يُعْقَلُ إِلَّا بِهِ، فعل کا ایک ایسا تعلق کہ لا يعقل، کہ جس کو تصور نہیں کر سکتے الا بہی، مگر اسی فعل کے ساتھ،
ضمیریں صحیح کر کے اگر پلٹائیں تو کیسے بنے گا؟ ان المراد بالوقوع انما ہوا تعلق فعل الفاعل، کہ فعل کا جو فاعل کیا نام ہے، فاعل کا جو فعل ہے وہ متعلق ہو بما، ایک ایسی چیز کے متعلق ہو کہ لا یعقل ہو، کہ جس چیز کو ہم تصور نہ کر سکتے ہوں، الا بہی، مگر اسی فعل کے ساتھ۔ ہاں یہ جواب دیا جا اور مشکل کر دیا جواب کو۔ الا ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان زیدن فی المثالین ہے، کہ دونوں مثالوں میں جو زید ہے، نفی والی دونوں مثالیں، متعلق بضربہ، یہ زید کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ ضربہ کے۔ وَأَنَّ ضَرَبَ يَتَوَقَّفُ فَهْمُهُ، اور ضربہ کا جو سمجھنا ہے وہ موقوف ہے علیہ، کس کے اوپر؟ اسی زید کے اوپر موقوف ہے۔ او علی ما قامہ من المتعلقات، یا وہ چیز کہ جو اسی زید کی جگہ پہ کھڑی ہو، من المتعلقات، دیگر متعلقات میں سے۔ تو اس کا مطلب ہے سمجھنا کس کا موقوف ہو گیا؟ فعل کا سمجھنا موقوف ہو گیا۔ کس کے اوپر موقوف ہو گیا فعل کا سمجھنا؟ مفعول کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو تعلقہ کہ پھر ضمیر کدھر پلٹانی چاہیے؟ ان المراد بالوقوع انما ہوا تعلقہ، تعلق نہیں مفعول کے ہیں نا، یہ زید کا تعلق ہے، زید کا تعلق ہے بما، ایسی چیز کے ساتھ کہ لا یعقل، کہ جو چیز معقول نہیں بنتی مگر الا بھی اسی کے ساتھ، یعنی تعلق ہو کے ضمیر پلٹائیں مفعول کی طرف، زید کی طرف، یعنی فعل منفی ہو یا مثبت ہو، تعلق وہ زید کے ساتھ، ہاں تعلق زید کے ساتھ ہے۔ ہاں انما ہوا تعلق زید، تعلق زید سے ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں کہ وقوع سے مراد کیا ہے کہ تعلق زید بما، کہ زید کے تعلق ایک ایسی چیز کے ساتھ ہو کہ لا یعقل، کہ جس چیز کو سمجھا ہی نہ جا سکتا ہو، لا یعقل، نہ سمجھا جا سکتا ہو، الا بھی، مگر اسی تعلق کے ساتھ یا اسی مفعول کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ اس فعل کو نہیں سمجھا جا سکتا مگر اسی کے ساتھ، تو یہ وقوع سے مراد ہے۔ تو ما ضربت زیدن میں ما ضربت کو جو نفی اس نے کہا کہ ما ضربت، میں نے نہیں مارا، اس کو نہیں سمجھ سکتے مگر کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ۔ بس اس کا مطلب ہے کہ زید کا ضربتوں کے ساتھ تعلق یہ نہیں ہے کہ ضربت زید کے اوپر واقع ہوا ہو، بلکہ اس کا تعلق کیا ہے؟ سمجھنے والا ہے، کہ زید کے بغیر ما ضربتوں کو نہ سمجھا جا سکے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس جب فاعل سے فعل صادر ہوتا ہے تو وہ جو فعل ہے اس فعل کا سمجھنا فاعل کے علاوہ جس چیز کے اوپر بھی موقوف ہوگا اس چیز کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ مفعول بہ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو تعریفیں ہیں اس تعریف کو آپ یاد رکھیں، جب ہم اگلے مفعولوں کی تعریفیں پڑھیں گے وہاں پہ پھر اس کا وہ اعتراض سوچیں گے کہ کیا یہ ان کی تعریف جامع بنتی ہے یا جامع نہیں بنتی، یا معنی غیار بنتی ہے یا نہیں بنتی، کیونکہ اگر یہ فقط تعلق کی بات کرتے ہیں کہ فعل کے تعلق کو آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ جو مفعول آیا ہوا ہے اس کا جو تعلق فعل کے ساتھ ہے وہ نہیں سمجھ سکتے مگر اسی کے ساتھ، اسی مفعول کے ساتھ ہی سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک دفعہ اور اس کو کر لیتے ہیں۔ وہ اجابہ، اور انہوں نے جواب دیا کہ بأن المراد بالوقوع، کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فعل واقع ہو، ما وقع علیہ الفعل، یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں نا۔ وقوع سے مراد کیا ہے کہ انما ہوا تعلقہ، کہ مفعول کا تعلق ہو بما، ایک ایسے فعل کے ساتھ کہ لا یعقل، کہ جس فعل کو نہ سمجھا جا سکتا ہو الا بہ، مگر اسی مفعول کے ساتھ، یعنی فعل کو نہ سمجھا جا سکتا ہو جس کے بغیر اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں اب وہ چاہے فعل جو ہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، اگر انہوں نے کہا ضربت تو پھر بھی آپ ضربت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ مفعول کو نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ جو کیا کہتے ہیں جو ضرب ہے وہ بغیر مفعول کے واقع نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ما ضربت ہے، ما ضربت کو بھی آپ کیسے سمجھیں گے جب تک کوئی مفعول نہیں لے کر آئیں گے کہ میں نے نہیں مارا، ان کس کو نہیں مارا؟ کوئی تو ہوگا جس کو نہیں مارا، واضح۔ اچھا جی، ومنہ المنادا، اسی مفعول میں سے شمار ہوتا ہے، کس میں سے؟ یعنی مفعول بہ میں سے شمار ہوتا ہے منادا، یعنی منادا کوئی چھٹا مفعول نہیں ہے بلکہ مفعول بہ کیسا ہے
یعنی من المفعول به المنادى وذالک، یہ کس وجہ سے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں یا عبد اللہ، اصلہ تو اس کی اصل کیا ہوتی ہے ادعو عبد اللہ، فحذف الفعل و پس فعل کو حذف کیا گیا، و انیبا یا اور جو حرف ندا یا ہے اس کو انیبا کیا مطلب ہے نائب بنایا گیا عنہ اس فعل سے۔ اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس بحث کیا ہوتی ہے، منادہ کی تفصیلی بحث شروع ہوتی ہے کہ بعض صورتوں میں منادہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، تو جن صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا اس صورت میں یہ کس میں آئے گا مفعول بہ میں ہوگا، اور بعض صورتوں میں یہ منصوب نہیں ہوتا مبنی ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر کیا کہیں گے فی محل نصب کہیں گے مفعول بہ کہیں گے، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ تو یہ اوپر ساتھ متن ہے کہ انما ينصب مضافا کا یا عبد اللہ و شبہ یا حسن وجہ یا تعالی جبرن یا رفیق لباس، اس کی ہم شرح میں آ جاتے ہیں۔ یعنی ان المنادى انما ينصب لفظا فی ثلاث مسائل، کہ منادہ کو نصب دی جاتی ہے لفظی طور پہ نصب دی جاتی ہے، ظاہری طور پہ نصب دی جاتی ہے 3 مقامات پہ۔ پہلا مقام کیا ہے کہ یکون مضافن، کہ یہ منادہ کیا ہو مضاف واقع ہو، جیسے یا عبداللہ کی مثال ہے یا رسول اللہ کی مثال ہے۔ شاعر نے یہی کہا کہ الا یا عباد اللہ، یا کے بعد اس نے کیا بولا عباد اللہ بولا، یہ شاید مثال ہے۔ الا یا عباد اللہ قلبی متیم باحسن من صلی واقباہم بعلا۔ ہاں اس شعر کا جو ترجمہ ہے نا، اس کے جو آخر میں بعلن آتا ہے، اس میں ایک بحث ہے ترجمے میں۔ اے اللہ کے بندو قلبی متیم، میرا دل کیا متیم ہے، متیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ دل کا جڑا ہوا ہونا ہے۔ یہ کہاں پہ ہے اس کا معنی دیکھیں، متیم کا کیا ہے لغت معنی، میرا دل یعنی جڑا ہوا ہے فریفتہ ہے، اس طرح کے معنی میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ بعلن زوجن، جی سب عاشق، ہاں فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، کس چیز کا عاشق ہو جانا ہے نا، فریفتہ ہو جانا، کہ اے اللہ کے بندو میرا دل جو ہے وہ عاشق ہے بے احسن من صلی، اس کے ساتھ کہ جو سب سے اچھی جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اقباہہم بعلا۔ اب یہ جو اقباہہم بعلا ہے نا، اس کا سیدھے سیدھے کیا مطلب ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ قبیح ہے، بال تو پھر شوہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کی ہاں اس کی جگہ پہ کیا ہے فعلاً ہے، ٹھیک ہے، کہ جو سب سے زیادہ اچھی نماز پڑھتا ہو اور فعل کے اعتبار سے کیا ہو برا ہو، تو اس کے ساتھ میرا دل جڑا ہوا ہے یا اس سے نفرت کرنے والا ہے؟ اقبہ یا افخر ہے، برے کو کہتے ہیں نا۔ احسن من صلی، یعنی جو بندے نمازیں پڑھتے ہیں اس میں سے وہ احسن ہو، لیکن جو ہے وہ فعل کے اعتبار سے وہ برا ہو، نمازی ہو لیکن برا انسان ہو نا فعل کے اعتبار سے، تو اس کے ساتھ میرا جڑا ہوا تو نہیں ہوگا نا معنی، یہ تو نہیں کہیں گے نا۔ متیم کا معنی دوبارہ دیکھیں بھائی، اشتباہ ہو گیا یہاں، مرادفات لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے صبا سواد کے ساتھ، پھر عاشق، امین، کالفہ، لہجہ، مشغوف، مغروم، محب، مدنف، یہ سر ہیں۔ المانی والے اسیر عشق کہہ رہے ہیں، فاسد العقل۔ تیمہ ہو محبت یا محبوب کو کسی کا غلام بنا لینا، دیوانہ کر لینا۔ مبغض بھی اس کا معنی ہے، مبغض بھی ہے، نفرت کے معنی میں بھی ہے۔ جی جی، یہاں نفرت کا معنی ہونا چاہیے، اور کالا کھاڑنے والا معنی وہ بھی ہے، اس کے فعل کبھی ہے لیکن نماز اچھی بات، تو اس سے میرا دل کیا نفرت کرتا ہے، نفرت معنی میں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ جو اقبہ کی جگہ پہ ہے نا افخرہم فافخرہم فعلا، جو بڑا فخر والا کیا ہے کردار بھی رکھتا ہو، پھر یہ متیم کیا درست بنے گا۔ تو بہرحال یہ جو آخری ہے نا اقباہم بعلن ہے، اقباہم فعلن ہے، افخرہم ہے، اس میں کیا ہے کافی زیادہ جو ہے وہ بحثیں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بہرحال شاید مثال ہمارا یہی ہے کہ یا عباد اللہ میں
اس شعر کو عباد اللہ کیا ہے نہیں پڑھا گیا. آسانیہ دوسرا کیا ہے کہ ان یکون شبیہا بالمضاف، کہ منادہ کیا ہو شبیہ بالمضاف ہو. اس کو پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. اللہ میں نے لکھا ہے